مرحبا. اب میں ملتمس ہوں وکیل آل محمد مولانا ناصر عباس ملتان سے ذمہ ممبر ہوں اور آپ کو اپنے مخصوص انداز میں جشن سنائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. دو ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. اتنے زور نہ نعرہ مارو تک جڑی رہنی ہے بھی چلی پیچھے. نعرہ حیدری. عظمت امام حسین پہ مل کے بآواز بلند صلوات. اتنی بڑی صلوات پڑھیں جتنا اس عید کی خوشی آپ کے دلوں کے اندر موجود ہے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین منتجبین المسلمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد قال رسول الثقلین ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ. صلوات بلند آواز سے محمد و آل محمد. اس عظیم ترین شب میں آپ کے علاقے کی پوری دنیا میں شہرتی جشن حسین ہے اور جو عزت خدا عطا فرمائے اس پر جتنا ناز کیا جا سکتا ہے وہ بھی کر لیا جائے تو کم ہے، کیونکہ یہ تاریخی جشن ہے، عظیم الشان جشن ہے، ہمارے شہنشاہ کا جشن ہے، ہمارے بادشاہ کا جشن ہے. یہ جشن منا کے ہم دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہنسنے کا طریقہ بھی ہمیں آتا ہے، رونے کی تمیز. جاگنا صحیح یاد ہو. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. یہ آنکھیں نہیں جاگے گی، مقدر جاگیں گی. کائنات میں کوئی پیر لے کر آ جس کی محبت میں سارا دن ساری رات کوئی اتنے شوق سے جاگ کے دکھائے. ہم علی والوں سا جگ میں دوسرا کوئی نہیں. سارا دن مجلس سنی ہے اور تھکا کوئی نہیں. ہم بھی اس دنیا کے ابراہیم ہیں، پروردگار آگ پہ ماتم کیا ہے اور جلا کوئی نہیں. اللہ کے معجزے کا نام حسین، کائنات کے سب سے بڑے کریم کا نام حسین، کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ کا نام حسین. دنیا کے بادشاہوں کی عزت اس وقت تک ہوتی ہے جب تک سامنے موجود ہو. حسین اس بادشاہ کا نام ہے جن سے نظروں سے اوجھل ہوئے 14 صدیاں گزر گئی، لیکن آج بھی اس کا دربار سجا ہوا. حلالی نوکروں کی طرح عبادت پیش کرنا چاہتا ہوں. جو بندے چپ رہنے کے سننے کے عادی ہیں بے شک چپ ہو کے سنیں. ایوارڈ یہاں ذاکروں کو ملتا ہے، کون سا مولیوں کو ملتا ہے. اس لیے بڑی توجہ چاہتے ہوئے فکر عرض کرنا چاہتا ہوں. حسین کون؟ حسین کی عظمت کیا ہے؟
ایک انگریز کہتا ہے اگر کسی بندے کے خلاف 3 طاقتیں ہوں اس کا نام 6 مہینے کے بعد مٹ جاتا ہے. پہلی پاور آف دی اسٹیٹ، اگر کسی کے خلاف حکومت ہو جائے. دوسری پاور آف دی ویلتھ، اگر کسی کے خلاف دولت خرچ کی جائے. تیسری پاور آف دی کمیونیکیشن، اگر کسی کے خلاف پروپیگنڈا ہو. 3 شعبان ہے، چند شیعہ ہے، حسین کی ریت سامنے ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، 1500 سال سے یہ تینوں طاقتیں میرے شہنشاہ کے خلاف نبرد آزما ہے. تخت حسین کے خلاف، تاج حسین کے خلاف، حرام کی کمائی ہوئی دولت حسین کے خلاف، نجس اولاد حسین کے خلاف، جن کے شجرے نہیں حسین کے خلاف، مفتی حسین کے خلاف، مولوی حسین کے خلاف. کمینی عورتوں کی نجس اولادیں فتوے دے دے کے تھک گئی. حسین کل بھی حسین تھا، حسین آج بھی حسین. مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، غازی تمہیں ہمیشہ آباد رکھے، سخی تمہیں ہمیشہ سلامت رکھے. کائنات میں ہر کسی کی حد ہے. میں کروڑ دفعہ عرض کروں، شہید محسن نقوی سید زادے کے 2 مصرے پڑھتا ہوں، وہ مصرے میرے سینے میں دھمالے ڈال رہے ہیں. میں پڑھوں گا تو مجھے بڑا سکون ملے گا. ہو سکتا ہے کوئی 1-2 سوئے ہوئے جاگ جائیں. حسین کون؟ سید کہتے ہیں حسین کو گر حسین لکھوں، جس کا مقدر جاگ رہا ہے وہی جاگے گا. ثواب سید زادے کی روح کو پہنچے. شہید حماد اہل بیت کہتے ہیں حسین کو گر حسین لکھوں تو حسن پر ہے یہ مہربانی. حسین کو گر حسین لکھوں تو حسن پر ہے یہ مہربانی. حسین کو گر جوان لکھوں تو ناز کرتی پھرے جوانی. حسین کائنات کا سب سے بڑا بھاگوان، حسین سب سے بڑا دیالو، حسین سب سے بڑا بے کس پناہ، حسین سب سے بڑا کریم، حسین 14 میں بے مثال، حسین بند تن میں بے مثال، حسین اپنے گھر میں بے مثال. باپ مشہور ہو جائے تو بیٹا مشہور نہیں ہوتا. جو بندے چپ بیٹھے ہو علامہ اقبال کے بیٹے سے پوچھو، ٹیلی ویژن پہ آ کے روتا ہے میری اپنی کوئی زندگی ہے ہی نہیں. ساری زندگی لوگ مجھے علامہ اقبال کا بیٹا ہی کہتے رہے. نہ مجھے کوئی اپنا مقام ملا، نہ ذاتی مقام. میں نے گھر بنایا، لوگوں نے کہا اقبال کے بیٹے کے گھر کے ساتھ. میں جسٹس بنا، لوگوں نے کہا علامہ اقبال کا بیٹا جج بن گیا. میں کہتا ہوں جس بندے کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اندھیرے میں روشنی کرنا آسان ہے، روشنی میں روشنی کرنا مشکل. بدصورتوں کے گھر میں خوبصورت بننا آسان ہے، خوبصورتوں کے گھر میں خوبصورت بننا مشکل. ان پڑھوں کے گھر میں پڑھا لکھا بننا آسان ہے، پڑھے لکھوں کے گھر میں پڑھا لکھا بننا مشکل. بزدلوں کے گھر میں بہادر بننا آسان ہے، بہادروں کے گھر میں بہادر بننا مشکل. کیا کہنے حسین تیری عصمت کے کہ تو اندھیرے کا چراغ نہیں، تو بدصورتوں کے گھر میں حسین نہیں، تو جاہلوں کے گھر میں عالم نہیں. تو کائنات میں وہ سخی ہے جس گھر میں علی جیسا اللہ کا ہاتھ رہتا ہو، اس گھر میں تو سخی مشہور ہوا. جس میں محمد جیسا محبوب الہی رہتا ہو، اس گھر میں تو حسین مشہور ہوا. ان کی شہرتیں کسی کی وجہ سے نہیں، ان کی قبریں کسی بڑے آدمی کے ساتھ ہونے کی وجہ سے مشہور نہیں. یہ غصبی جگہوں میں دفن نہیں. ان میں سے جن کا مزار جس جگہ بھی ہے وہ ان کی خریدی ہوئی جگہ ہے. نانا نے یثرب کو مدینہ بنایا، حسین نے کربلا کو معلّہ بنایا. معلّہ بھی ایسا کہ اس کا 1 ذرہ کروڑ جنتوں سے قیمتی ہے.
کوئی ایک مومن اس مجمع میں سے کوئی ڈھونڈ کے دکھائے جو کربلا کے بدلے جنت لے لے. اس سے بڑا سکون کائنات میں ہے ہی نہیں. یہ لاہور کے ساتھ ہے رائے ونڈ. مالی صاحبان جاتے ہیں آٹا ساتھ لے کر, جو چوپ ہے انہوں نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. پچھلے مولوی کے کندھے پہ سلنڈر, اور سے پچھلے مولوی کے ہاتھ میں توا, اور سے پچھلے مولوی کی کمر پہ آٹے کی بوری. میں نے پوچھا کیوں لے کے جا رہے ہو؟ جناب پیٹ پوجا بھی تو کرنی ہے. کل سے جشن شروع ہے, کوئی ایک مومن دکھا جو روٹی گھر سے لے کر آیا ہو. وہ بندہ بولے جس کا یقین ہو, وہ بندہ بولے جس کا ایمان ہو. پورا پورا دن 24 گھنٹوں کے جلسے ہم بچوں سمیت نکلتے ہیں, ہم بیٹیوں سمیت آتے ہیں, ہم ماؤں سمیت آتے ہیں. پوری کائنات میں کسی مجلس یا کسی جشن میں کوئی جاتا ہوا ایک مومن دکھا جو روٹی اپنے گھر سے لائے, جو آٹا اپنے گھر سے لائے. بھوک ہمیں بھی لگتی ہے, پیاس ہمیں بھی لگتی ہے, لیکن اتنا یقین ہے ہمیں حسین کی مہمان نوازی پر کہ ہمیں گھر سے کھانا لانے کی ضرورت نہیں. پانی حسین سے مل جاتا ہے, کھانا حسن سے مل جاتا ہے. سلامت آل محمد آباد, سید کونین تمہیں آباد و شاد رہے. میں نے کائنات میں بڑے کھلانے والے دیکھے, روٹی دیتے ہیں بےعزتی کر کے. لائن میں لگو, چلو پیچھے ہو جاؤ, غریب کھانا کھا لیں. پہلے غربت کا اقرار, پھر روٹی دیتے ہیں. کیا کہنے حسین تیرے لنگر میں تاثیر ہی اتنی ہے, کروڑ پتی بھی چھولی پھیلاتا ہے. پھٹی کمیز والا بھی کروڑ پتی دھکا نہیں دے سکتا, ہر تو غریب ہے. روٹی اللہ بھی کھلاتا ہے, حاضری غازی کی بھی ہے, لیکن غازی کی حاضری میں بھی شرطیں ہیں. وہ کھائے وہ نہ کھائے. حلوے میں اور حاضری میں بڑا فرق ہے. بطول کے دشمن پہ لعنت کر کے کھاؤ تو حاضری ہے. جناب زہرا تمہارے رزق میں برکت ہو. سیدہ کے دشمن پہ لعنت کر کے کھاؤ. بولو بولو سخی سردار کلند آل محمد سلامت بغیر لعنت کیے کھاؤ تو حلوہ. شبیر کا لنگر ہندو کھائے, عیسائی کھائے, مخلوق خدا کھائے. عالم علم بانٹے تو جہالت کا اقرار لیتا ہے. استاد کلاس روم میں آتے ہی پہلا فکرہ کہتا ہے آج میں تمہیں بتاؤں گا. اس فکرے میں چھپا ہوا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے تم جاہل ہو, میں عالم ہوں. عمار جی شاعر شعر پڑھتے ہوئے بتاتا ہے اس شعر کا مطلب یہ اقرار لیتا ہے جہالت کو, پھر علم دیتا ہے. کیا کہنے حسین تیرے مجتہد اعظم بھی مجلس پڑھے, وہ بھی بار بار کہتا ہے واقعات تو آپ کے بچوں کو بھی یاد ہیں. سارے سکرات بکرات نہیں بیٹھے ہوتے. یہ تہذیب ذکر حسین ہے, یہ شبیر کی عطا ہے, کیونکہ حسین سخی نہیں,
قرآن کی قسم حسین سخی نہیں، حسین کریم ہے۔ 70 فرق ہے سخی میں اور کریم میں۔ السخی یعطی بعد السوال والکریم یعطی قبل السوال۔ جو سوال کے بعد دے وہ سخی ہے، جو ارادوں کی بولیاں سمجھے وہ کریم ہے، جیسے بندے مانگے وہ سخی ہے۔ مصدر حل عطا حسین، معنی انما حسین، مصحف کردگار میں ملتا ہے جا بجا حسین، مصحف کردگار میں ملتا ہے جا بجا حسین۔ شرک سے ہے تو بے نیاز، پھر بھی ہے ایک اشتراک، تیرا بھی آسرا حسین، میرا بھی آسرا حسین، آسرا تیرا بھی۔ میں نے جتنے بڑے عزتوں والے دیکھے ساروں کی حد ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، آدم ہم تمہیں زمین کا خلیفہ بناتے ہیں، زمین ختم، آدم کی خلافت ختم۔ اب ظاہر ہے کئی بندے آدمی ہیں تو وہ آدم کی سائیڈ لیں گے، آدم کی اولاد جو ہے۔ مولوی اسماعیل صاحب ایک مناظرے پہ گئے، سامنے والے مولوی نے اپنے مریدوں سے کہا مجھے کندھے پہ اٹھا لو۔ اتنی بڑی داڑھی والا مولوی کندھے پہ اٹھا، انہوں نے کہا نعرے لگاؤ صاحبزادہ زندہ باد۔ اسماعیل صاحب نے ملنگوں سے کہا مجھے بھی اٹھا لو، اور اسماعیل صاحب کو اٹھا۔ اسماعیل صاحب نے فرمایا نعرے لگاؤ نبی زادہ زندہ باد۔ انہوں نے کہا جناب نبی زادے کیسے ہیں؟ فرمایا میں آدم کی اولاد نہیں۔ جو ہے یہ نہیں آپ آدم خالی زمین کا خلیفہ، یا داؤد ان جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم تجھے زمین کا خلیفہ بناتے ہیں۔ زمین ختم، داؤد کا اختیار ختم۔ وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ابراہیم ہم تجھے انسانوں کا امام بناتے ہیں، انسانوں کو، جنوں کا نہیں، فرشتوں کا نہیں، پرندوں کا نہیں، شجر کا نہیں، پہاڑوں کا نہیں، ہوا کا نہیں، خلا کا نہیں۔ اتنی لمبی فہرست ہے کیا گنوا سکتا ہوں۔ ایک جنس ہے انسان، 80,000 جنس اکٹھی ہو ایک عالم بنتا ہے، 18,000 عالم اکٹھے ہو عالمین بنتا ہے۔ ابراہیم ایک جنس کا امام ہے، علی عالمین کا امام ہے۔ اتنا فرق ہے ابراہیم میں اور علی میں۔ تو انسانوں کا امام بنا کب؟ جب بیٹا لٹایا، اس سے پہلے تو امام نہیں تھا، بیٹا لٹایا تو امام بنا۔ پتہ چلا امامت بیٹے دینے سے ملتی ہے، بیٹیاں دینے سے نہیں ملتی۔ اسے سمجھ آئے وہ بولے گا سب نہیں، امامت وہ منصب جلیل ہے جو بیٹے دینے سے ملتا ہے۔ انسان ختم، ابراہیم کی حد ختم۔ عیسیٰ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف نبی بن کر آیا ہوں، تم ساروں کے لیے نبی۔ اب پتہ چلا کہ یہ صرف بنی اسرائیل کا نبی ہے۔ اس کی جرت کیا ہے کہ عالمین کے امام کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھا لے؟ یہ تو خالی بنی اسرائیل کا نبی، آدم کی حد، داؤد کی حد،
ابراہیم کی حد، موسیٰ کی حد، عیسیٰ کی حد. چلو یہ قرآن تھا، اب دنیا سے پڑھ لیتا ہوں. وقوع ہو جائے تھانے والے فیصلہ کرتے. یہ تھانہ کون سا ہے؟ تھانے کی حد، موضع کی حد، یہ اس موضع کا پٹواری، وہ اس موضع کا. تحصیل کی حد، ضلع کی حد، صوبے کی حد، ملک کی سرحد. دلی کا مقدمہ لاہور نہیں آتا، لاہور کا مقدمہ دلی نہیں جاتا. حسین نے پہلا مقدمہ عرش کے مجرم کا سنا. سنو حسین کون؟ میں بڑا عجیب فکرہ ہے. باپ آیا تو 13 رجب تھی، ٹھیک ہے نہیں؟ کیوں بچہ؟ جب علی آئے تو کیا تاریخ تھی؟ 13 رجب. حسین آئے تو کیا تھی؟ بیٹا 3 کو آیا، باپ 13 کو آیا. پتہ چلا جو علی اور حسین کے جشن نہ منائے وہ نہ 3 میں ہوتا ہے نہ 13 میں ہوتا ہے. ہر مہینے کی 3 تاریخ نحس سوائے شعبان کے. جو چپ ہو امامیہ جندری کھولنے میں، بات سچی ہو وہی واہ واہ کر دینا. ہر مہینے کی 13 تاریخ نحس سوائے 13 رجب کے. منحوس مقدر نیک کرنا چاہتے ہو علی اور حسین سے جڑ جاؤ. ایک 13 رجب نیک ہے، ایک 3 شعبان کی نیک ہے. حسین آیا شعبان کی 3 تھی. حسین دنیا سے گیا محرم کی 10 تھی. سرزمین چکشیہ اپنا کلیجہ کھول کے فکرہ محسوس کرے. جب حسین آیا شعبان کی 3 تاریخ تھی. جس دن میرا مولا دنیا سے گیا اس دن محرم کی 10 تاریخ تھی. کیا کہنے حسین تیرے؟ جس دن حسین دنیا میں آیا اس دن بھی ایک مجرم کو معافی عطا کی. جس دن دنیا سے گیا اس دن بھی ایک مجرم کو معافی عطا کی. زندگی کے پہلے دن فطر اس کو پڑھ دیے، زندگی کے آخری دن حر کو علیہ السلام بنایا. ایک فرش کا مجرم، ایک عرش کا مجرم. ملزم نہیں مجرم. ایک فکرہ کہتا ہوں، وہ اس لیے نہیں کہتا ہوں کہ آپ سن بہت اچھا رہے، وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چکشیہ کا تاریخی جشن ہے. جس مقدمے کی سماعت بڑی عدالت کر چکی ہو اسے چھوٹی عدالت سن نہیں سکتی. اللہ کرے جو اگلے فکر میں سرے پہ نہ بولے، اگلے فکرے پر اسے کیک کھانا نصیب نہ ہو. کہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد بچہ جڑے تو اکھاں کھول دیں تو کیک نہ لیتے ہیں. سارے علاقے مجلس آئی تو بانی بیچارہ غریب آئی، سٹیج سیکٹری اعلان کیتا بھئی مجلس تو بعد سارے مومن نیاز چوب کے جگہ کہ ڈھیریاں منڈیاں ہنس نہیں بڑے میں تکلف دنال بڑے بڑے. یہ ہنسنے کا دن ہے. لکھنؤ کے ایک شاعر کا شعر پڑھتا ہوں. مظلوم کربلا کی ولادت کا جشن ہے، اتنا ہنسو کہ آنکھ سے آنسو نکل پڑے. نعرہ حیدری. جو لکھنؤ میں بولے اور سرائکی کا شعر پڑھتا ہوں. صحیح سدھے رات ہون آئے ہیں، صحیح سدھے رات ہون آئے ہیں. جڑا در چڑنا ہے چڑ آئے ہیں. ساڈی آج جبریل زیارت کر اسا ذکر حسین دا سون آئے ہیں. آل محمد تمہیں سلامت رکھے. فردوس شبیر کے دروازے پہ آیا کیونکہ حسین کریم تھا، اسے جرم نہیں پوچھا. اس زمانے میں جس نے عقیدہ بچا لیا وہ کامیاب ہے.
کیونکہ چوکیدار چوروں سے مل گئے. مولوی ہوتا ہے دین کا چوکیدار، وہ چوروں سے مل گیا. اب کیا کہتا ہے شیعہ مولوی؟ اجی تعزیے کو نہیں ایسے ایسے کرنا چاہیے، زلجنا کو چومنے کا کوئی فائدہ نہیں، علم کو مس کرنے کا کیا فائدہ. میں 3 شعبان کو کہتا ہوں بے غیرت جا فطرس کو روک، وہ حسین کے جھولے سے کیوں مس ہو رہا ہے؟ سلامت رہو، اللہ ان ہاتھوں کو کسی قبیلے کا بازار رکھے، غازی تمہیں سلامت رکھے، حسین تمہیں آباد رکھے. مس ہوا شبیر کے جھولے سے. پہلے جتنے نبی آئے وہ حکیم تھے، لیکن وہ حکیم چھوٹے تھے، مریض بڑا تھا. 3 شعبان کو وہ حکیم آیا کہ حکیم بڑا تھا، مریض چھوٹا تھا. اتنا بڑا حکیم تھا کہ اس نے مریض کو چیک ہی نہیں کیا، اس نے کہا میرے جھولے سے مس کرو، میرے جھولے سے مس کرو، میرے جھولے سے مس کرو. قربان حسین تیری عظمت پر، تو نے فطرس کو اپنے جھولے سے مس کرا کے قیامت تک کے مکشروں کا منہ توڑ دیا. اگر حسین سے مس کرتے تو آج مکشر ملا کہتا کہ جب تک حسین تھا مس ہونے والے کے گناہ معاف ہوتے تھے، اب تو حسین نہیں ہے، اب گناہ کیسے معاف ہوں گے؟ شبیر نے اصول بنا دیا، جو چیز حسین کی ہو جائے، علم حسین کا ہے، تابوت حسین کا ہے، زلجنا حسین کا ہے، مس ہونا تیرا کام ہے، معاف کرنا اللہ کا کام. سلامت رہو، غازی تمہیں آباد رکھے، حسین تمہیں آباد رکھے. عرش کا مجرم آیا، شبیر کے جھولے سے مس ہوا. یہ علم لکڑی کا ہے، موسیٰ کا عصا سونے کا تھا. اس کے معجزے قبول ہیں، یہ قبول نہیں. جھولا لکڑی کا ہے، فرشتہ مس ہو رہا ہے، پار مل گئے. جس دن سے سسپینڈ ہوا تبھی سے بحال ہوا. موو اوور ملا، پچھلی تنخواہیں ملی، گم شدہ طاقت ملی. ہوا میں چاپ لگایا، پہلے سے زیادہ پروں میں طاقت آئی. عادت جاتی ہے سر کے ساتھ، آواز دے کے کہتے من مثلی. یہی جرم تھا، آج ترقیوں کا باعث بن گیا. ادھر کہتے من مثلی، ادھر طاقت میں اضافہ ہوتا ہے. اسد سے ادھر کہتے من مثلی، ادھر طاقت دگنی ہوتی ہے، ہوا میں اڑتا ہے اور کہتے من مثلی، میرے جیسا کون ہے. اس نے اڑ کے یہ فکرہ کہا میرے پر ہوتے میں فرش پہ نہ کہتا، میں بھی اڑ کے یہ شعر پڑھتا. جب شیعہ کا مجمع اڑ پر دیکھ رہا ہے، فطرس حسین کے جھولے سے مس ہوا، ہوا میں پرواز کر کے من مثلی کے نعرے لگائے. عطائے شبیر سے عطا ہوئی، خلاؤں میں اڑ رہا ہے، فضاؤں میں اڑ رہا ہے، ملائکہ دیکھ رہے ہیں. فطرس کہہ رہے من مثلی. میں نے جب شیعہ کے مجمع سے کہا ذرا سارے نظر اٹھا کے دیکھو، وہ دیکھو فطرس اڑ رہا ہے، اس کے پروں میں کیا لکھا ہے. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. شاعر نے 4 مصرے لکھے. کوئی کہتا ہے کہ یہ فیض جلی لکھا ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ فیض جلی لکھا ہے. جتنا جتنا یقین ہے حسین کی عطا پر، دعائیں دلوں میں رکھنا. 4تھے مصرے میں چھوڑ رہا ہوں. کوئی کہتا ہے کہ یہ فیض جلی لکھا ہے، کوئی کہتا ہے ولی ابن ولی لکھا ہے، کوئی کہتا ہے ولی ابن ولی لکھا ہے. ہم نے جب غور سے دیکھا تو پر فطرس پر ھذا من فضل حسین ابن علی، موزر مزاج بن کے، کمبر طبیعت بن کے، سلمان نیت بن کے، بہلول شریعت بن کے، کلندر طبیعت بن کے، ریش حسین سے مانگنے کے لیے
بیٹے حسین سے مانگنے کے لیے، اولاد حسین سے مانگنے کے لیے، بخت حسین سے مانگنے کے لیے، پریشانیاں حسین سے ختم کرانے کے لیے، گناہ حسین سے معاف کرانے کے لیے، کلیجے کی پوری طاقت کے ساتھ پورے 5 دفعہ بازوؤں کو علم بنا کے غازی کو سلام کر کے دونوں بازو اٹھا کے زبان کے ساتھ دل مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی نعرہ حیدری التماس دعا وبمحمد وعلي